أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، ہمارے سامنے فضائل اعمال کی کتاب موجود ہے، جس کے فضائل حج میں سے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں ایسے واقعات کو پڑھنے کے بجائے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں جس میں رہنمائی اور ہدایت ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس سواری، نہ توشہ، نہ پانی۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، اسی کے پاس۔ میں نے کہا، توشہ کہاں ہے؟ کہا، اس کے ذمے ہے۔ میں نے کہا، یہ راستہ بغیر توشہ اور پانی کے طے نہیں ہوگا، آخر تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں؟ تو اس نے کہا، کاف ہا یا عین صاد۔ اس نے کہا، میں نے سفر کے شروع کے وقت 5 حروف توشہ کے لیے پکڑ لیے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ 5 حرف کون سے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد، کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا، اس سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، کاف کے معنی کافی کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہادی ہدایت کرنے والا، یا کے معنی مووی ٹھکانہ دینے والا، عین کے معنی عالم ہر بات کا جاننے والا، صاد کے معنی صادق اپنے وعدے کا سچا۔ بس جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور سچا ہو، بردبار ہو سکتا ہے تو وہ برباد ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی اس کا محتاج ہے کہ توشہ اور پانی لادے پھرے؟ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، بڑے میاں، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے، دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا، اے وہ پاک جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، یعنی اطاعت، اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی گناہ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ تھا۔ میں نے کہا، تم لبیک نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک معتبر نہ سعدیک معتبر، میں تیرا کلام سنتا ہوں نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے راستے اس کو نہیں دیکھا، آخر میں مینا میں وہ نظر پڑا اور اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی، خدا کی قسم اگر میری روح کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے اور ملامت کرنے والے
مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر، اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی نہ کرے۔ لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بے نیاز ہو جاتے۔ عید کے دن لوگوں نے تو بھیڑ بکریوں کی قربانی کی، لیکن معشوق نے میری جان کی اس دن قربانی کی۔ لوگوں نے حج کیا ہے اور میرا حج اپنے سکون کی چیز کا ہے۔ لوگوں نے قربانیاں کی، میں تو اپنے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دعا کہ اے اللہ، لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول کر لے۔ تو اس کے بعد ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، خدا کا قتیل ہے۔ مالک کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، رات بھر اس کی سوچ میں پریشان اور متفکر رہا، اسی میں آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا بلکہ اس پر بھی کچھ زیادہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے اور میں عشق مولا کی تلوار سے۔ یہ واقعہ ابھی ہم نے سنا، جس کے اندر بہت سی باتیں قرآن اور سنت کے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مالک ابن دینار نے اس شخص کو بغیر کسی ذریعے زاد راہ اور سواری کے حج کے سفر میں دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے شرائط میں سے شرط رکھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا اللہ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، ان کے لیے جو اس کے طرف راہ پا سکے، راہ پانے کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے۔ اس آیت کی تفسیر میں بات بتائی گئی کہ حج کے لیے جو یہ شرط ہے کہ مستطیع ہو، اس کے اندر سفر کے لیے سواری اور زاد راہ خرچ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کاف ہا یا عین صاد کو توشہ بنا لیا ہے۔ یہ قرآن کی ایک حروف مقطعات والی آیت ہے، جس کے معنی تمام مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، جبکہ یہ شخص اس کے معنی بتلا رہا ہے اور اس آیت کو وہ اپنا توشہ بتلا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں کتنے ایسے تھے جو ساری قرآن کو یاد کیے ہوئے تھے یا قرآن کا اکثر حصہ انہیں حفظ تھا، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نکلتے تو وہ سواری اور توشہ کو لے کر نکلتے۔ دوسری بات جو اس شخص نے کہی وہ یہ کہ جب اس سے کہا گیا کہ کپڑا پہن لے تو اس نے کہا کہ دنیا کا کپڑا پہننے سے ننگا رہنا بہتر ہے، کیونکہ حلال کا کپڑا پہنیں گے تو اس پر جو ہے حساب ہوگا، حرام کا پہنیں گے تو عذاب ہوگا۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ کس سوچ کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ نبی کی سوچ تھی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، جب کبھی مسجد میں حاضری کا موقع ہو تو تم زینت کو اختیار کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جاہلیت میں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، تو اس چیز کو جو ہے منع کیا گیا اس آیت کے ذریعے سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بخاری کی حدیث نمبر 24 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا اور شرم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص ننگا رہنا بہتر جانتا ہے اور دنیا کے لباس کو پہننا پسند نہیں کرتا، یہ بے حیا انسان ہے، اور بے حیائی ایمان میں سے نہیں ہے بلکہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل فرمایا تاکہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپا سکو اور زینت اختیار کر سکو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے کہا ہم نے لباس کو نازل کیا، مقصد یہ ہے کہ تم شرمگاہوں کو چھپا سکو
یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، صحابہ لباس پہنتے تھے، اور سب انسان جن کے اندر بھی یہ اسلامی تعلیمات موجود ہیں وہ لباس پہنتے ہیں، ان کے اندر شرم اور حیا کا مادہ ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جبکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ دنیا کے لباس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کا عجیب فلسفہ اس نے پیش کیا کہ اگر لباس حلال کا ہے تو اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ لباس کو اللہ نے نازل کیا اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے لباس نہیں پہننے سے، تو کیا اس پر اللہ نہیں پکڑے گا؟ ضرور پکڑے گا۔ بے حیائی کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور اس سے اور ایک بات کہی گئی کہ سب لوگ تلبیہ کہتے ہیں، تم تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا، خاموشی اختیار کی اور تلبیہ نہیں پڑھا۔ جبکہ سائب ابن خلاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال وبالتلبیہ۔ ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد کہ تم حکم دو۔ مجھے حکم دینے کے لیے جبرائیل نے کہا کہ لوگ اپنی آوازوں کو تلبیہ کے ساتھ بلند فرمائے، جبکہ اس شخص نے تلبیہ کو نہیں پڑھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ جب منی میں نظر آیا تو اس نے کہا کہ لوگ اللہ کے گھر کے طواف کے بجائے اگر وہ اللہ کا طواف کرتے تو بے نیاز ہو جاتے حرم سے۔ کتنی گستاخی ہے یہ، اور قرآن کے خلاف ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ اللہ کے قدیم گھر کعبہ کا طواف کرے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا طواف کرتے تو حرم سے بے نیاز ہو جاتے۔ کتنی عجیب بات اور عجیب فلسفہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ اے اللہ، لوگ جو ہے بکریوں کی قربانی کرتے ہیں، میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں، چونکہ میں معشوق ہوں، میں تجھ سے عشق کرنے والا ہوں، تو میری جان تیرے سامنے حاضر ہے، میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ کیا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں 196 آیت میں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، کہ جو لوگ قربانی کے جانور کو نہیں پاتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ 3 روزے مکہ میں رہے، اور جب وہ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو واپس آئے تو پھر وہ 7 روزے رہیں، یہ ٹوٹل 10 روزے ہیں۔ تو یہ کفارہ بتایا گیا قربانی کا جانور نہ ہونے پر، لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس قربانی کا جانور نہیں۔ لوگ جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اور لوگوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جانوروں کو ذبح کیا۔ تو کیا یہ نبی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں؟ یقینی بات ہے، جان کو قربان کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا اس نے، تو کیا اللہ کی طرف سے موت آئی یا پھر اس نے خودکشی کیا؟ اگر اللہ کی طرف سے موت آتی ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کب مرنے والا ہے۔ تو یہ مر بھی گیا، اور پھر اوپر سے مالک ابن دینار اس آدمی کو اللہ کا ولی بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے خواب میں یہ آدمی آیا اور اس سے انہوں نے حال چال پوچھا، تو اس نے کہا کہ جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان سے بہتر معاملہ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سراسر صحابہ کی شان میں گستاخی ہے کہ کوئی شخص غیر اسلامی طریقے سے اس طریقے سے مر جائے اور عمل کرے، وہ کہاں صحابہ کا درجہ پا سکتا ہے، کہاں وہ صحابہ کے درجے سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3673، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر سونے کے پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ اکرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے اپنے زمانے میں آدھا مد یا 1 مد اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا ہو۔ یہ فضیلت ہے صحابہ کی۔ تو ایسی کتاب جس کے اندر ایسے من گھڑت واقعات بیان کیے گئے، اللہ کے اولیاء کا نام لیں، صحیح ہے، ہم جائزہ لیں
اپنے عقل سلیم کا استعمال کریں اور اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سوالات یہ کہ ایک نوجوان یہ کون ہے جس کا مالک ابن دینار بیان فرما رہے ہیں؟ تمام مفسرین کا جب یہ کہنا ہے کہ کاف ہا عین صاد کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ نوجوان اس کا مطلب کیسے بیان کر رہا ہے؟ کیا صحابہ اور تابعین جب حج کرنے جاتے تھے تو کاف ہا عین صاد کو اپنا توشہ بنا کر جاتے تھے؟ کیا یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب ہم حج پر جائیں تو کاف ہا عین صاد کو اپنا توشہ بنا لیں؟ کیا ہمیں جسم ننگا رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا پھر اس کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہا ہے ایسا کرنے کو؟ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا اور شرم کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے حج پر تلبیہ پڑھنے کے لیے، پھر یہ شخص کیسے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اگر سب انسان اللہ کے گھر کے بدلے اگر وہ اللہ کا طواف کرتے تو بے نیاز ہو جاتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میرا طواف کرو یا میرے گھر کا طواف کرو؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عشق میں جانور کے بدلے اپنی قربانی دے دو۔ کیا ایسا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیا ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے؟ کیا یہ نوجوان اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ سے زیادہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اللہ کی محبت میں حج کے دوران جانور کے بدلے اپنی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ نوجوان مرنے کے بعد مالک ابن دینار کے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنگ بدر کے شہید صحابہ سے بھی زیادہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نوجوان جنگ بدر کے شہید صحابہ سے بھی بہتر ہے؟ آخر یہ نوجوان کون ہے؟ کیا اس قصے کو مزید سمجھنے کے لیے ان سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں؟ تو ہمیں ضرور اس سے مستفید فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔